ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اللہ معزز سامعین کرام، اسلام نے سال میں خوشی منانے کے لیے 2 دن جو مقرر کیے ہیں، ان میں سے ایک دن عید الاضحیٰ ہے. ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. اس عید میں اور عید الفطر میں بھی بطور شکرانے کے مردوں پر 5 وقتہ فرض نمازوں کے علاوہ مزید 2 رکعات نماز ادا کرنا واجب ہے. اس نماز عید کا جماعت کے ساتھ ہونا شرط ہے، بغیر جماعت کے عیدین کی نماز ادا نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں کہ عیدین میں نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت، اور عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت گزر جانے کے بعد، جو اکثر فقہا کے نزدیک 20 منٹ ہے، یعنی طلوع آفتاب سورج نکل جائے اس کے بعد 20 منٹ گزر جانے کے بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو کر زوال آفتاب سے پہلے وقت ختم ہو جاتا ہے. عید کی نماز عام نمازوں کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد کہی جاتی ہے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہی جاتی ہیں. عید الاضحیٰ کی نماز کی پوری ترتیب آپ کی خدمت میں عرض ہے. سب سے پہلے نیت کریں کہ میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز امام کے پیچھے اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں. اگر امام ہو تو وہ نماز پڑھانے کی نیت بھی کر لے. پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے. پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں، تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھوں کو چھوڑ دے. پھر اب دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دے. پھر تیسری مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، یہ تو نماز کی پہلی تکبیر تحریمہ تھی. اب 3 زائد تکبیریں کہنا ہے ثنا کے بعد، تو 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑے بغیر سیدھے باندھ لینا ہے. اس کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، پھر رکوع و سجدہ کرے گا. اس طرح 1 رکعت مکمل ہوگی. پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو امام بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا. سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، یعنی رکوع کرنے سے پہلے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر چھوڑ دے. پھر چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے. پھر بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح مکمل کرے، دعا مانگے. پھر امام 2 خطبے دے اور خطبے میں تکبیر تشریق زیادہ پڑھے. مقتدی اطمینان سے خطبہ سنے. خطبے کا سننا واجب ہے. جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. زائد تکبیریں جو نماز میں کہی جائے گی اس کے درمیان اتنی دیر توقف کرے، اتنی دیر رکے جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو وقت لگتا ہے. نیز تیسری زائد تکبیر جو پہلی رکعت میں ہوگی اس میں ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ ہاتھ سیدھا باندھ لے. عید الاضحیٰ میں عید سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مسنون ہے. عید الفطر رمضان عید جسے ہم کہتے ہیں اس میں راستہ چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ میں راستہ چلتے وقت بلند آواز سے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید الاضحیٰ میں راستے میں عید کی نماز کو جاتے ہوئے اسے بلند آواز سے کہنا مسنون ہے. عید الفطر کی نماز تھوڑی تاخیر کر کر پڑھنا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز سویرے جلدی ادا کرنا مسنون ہے. عید الاضحیٰ میں صدقہ فطر نہیں ہے
بلکہ نماز کے بعد اہل وسعت پر قربانی ہے۔ نیز عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق کہہ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ بعض کے نزدیک عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق واجب ہے۔ اخیر میں یاد رکھیں 1441 ہجری بمطابق 2020 عیسوی کو بمبئی شہر میں طلوع آفتاب 6:14 پر ہے۔ 20 منٹ اگر مکروہ وقت کو سمجھا جائے تو 20 منٹ کا احتیاطی مکروہ وقت گزرنے کے بعد 6:34 پر عید الاضحیٰ کی نماز اس سال 2020 عیسوی میں بمبئی میں ادا کی جا سکتی۔ یاد رکھیں یہ وقت صرف اور صرف بمبئی شہر کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عید سعید کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔